بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، زر زن اور زمین کی بات کرتے ہیں اور قانون، عدل اور انصاف کی بات کی جاتی ہے اس فورم پہ، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ پہ بے شمار ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور انصاف کی ترسیل دہلیز پہ ہونی چاہیے، سستا انصاف ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ ہمیشہ آپ کے حقوق کی محافظ ہے، آپ کے انٹرسٹ واچ کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن چند ایک چیزیں آپ پہ بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس ملک پہ جب کوئی بھی بچہ، کوئی مائنر 18 سال کی عمر اٹین کرتا ہے، 18 سال پہ پہنچتا ہے، تو اس کو شناختی کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے حقوق بدل جاتے ہیں، وہ اڈلٹ میں شامل ہو جاتا ہے، چائلڈ سے یا مائنر سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں ایڈ کر دوں، اب 16 سال سے اوپر بھی سمارٹ کارڈ جاری کر رہے ہیں، لیکن 18 سال پہ جا کے تو آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے، اور جب آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے تو شناختی کارڈ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک عام چیز ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے، اور وہ آپ نے ہی کرنی ہے، کیونکہ بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں آئے روز جو کہ سنگینی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کا شناختی کارڈ مس یوز ہو جاتا ہے، اس کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ سب سے بڑی اس کی وجہ، میں معذرت سے یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بری لگ رہی ہو، لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، میں آج آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، برائے مہربانی اس ویلاگ کو بیٹھ کے سنیں، آپ کو پتا چلے کہ کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ لیکن برائے مہربانی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں اور لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو آگے اس ویلاگ کو شیئر بھی کریں تاکہ ہر ایک کی آگاہی ہو سکے۔ اب میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، چند کیسز تو بے شمار ہیں۔ ایک بہت بڑا سکینڈل چند دن پہلے ایک بینک میں ہوا، جس کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں۔ وہ ایک گورنمنٹ کا بینک تھا، لیکن وہ چیزیں دبا دی گئیں، وہ چیزیں خاموش ہو گئیں، لیکن اس میں بے شمار آئی ڈی کارڈوں کا غلط استعمال ہوا، بالخصوص جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ۔ تو لوگ جب انہوں نے رابطہ کیا اپنی لیگل کاؤنسلنگ لینے کے لیے، تو پتا چلا کہ ان کے آئی ڈی کارڈ کوئی بندہ اکٹھے کر کے لے جاتا رہا، اور پھر ان کے آئی ڈی کارڈ مس یوز ہوتے رہے، ان سے بینک اکاؤنٹ کھلتے رہے، اور پھر ان بینک اکاؤنٹس میں بھاری بھاری رقوم جو ہیں وہ آتی رہیں، جو اب ایک لون بینک آف پنجاب سے اس لون کو ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا۔ تو جب وہ لون بھیجا گیا تو اس لون کی زد میں آ کے، میں اس کی لمبی سٹوری میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم جو انالیسس کیا، جو پتا چلا، تو ان لوگوں کے، ان بیچاروں کے شناختی کارڈ مس یوز ہوئے، اکاؤنٹ کھلے، اس میں لون آیا، جتنی لمٹ تھی لون کی اس لمٹ سے زیادہ لون آیا، اور پھر وہ لوگ جو فراڈی ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو نوسر باز ہیں، جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں نے وہ لون نکلوا لیا، جبکہ اس لون کی زد میں ایف آئی اے میں اور پولیس کے سامنے وہ لوگ آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت نہیں کی۔ اگر آپ اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر ایسی ہی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک کلائنٹ نے مجھے ایک دن رابطہ کیا، فون کیا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا نمبر فیس بک سے لیا، اور پھر اس کلائنٹ کا میں نام یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن این نامی وہ ایک کلائنٹ تھا، اس نے کہا جی ہوا یہ ہے کہ میرے اوپر ایک پرچہ ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ جب اس نے بتایا، جب میں نے اسے پروب کیا، یعنی اسے پوچھا، اس نے فیکٹ سے بتایا، اس نے کہا جی مجھے ایک دن، یعنی لالچ غالب آ گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جب لالچی ہوتا ہے، لالچ میں آ کے، تو یہاں پہ تو آن لائن سکیمز، آن لائن فراڈ بے شمار ہے۔ ایک دن مجھے کال آئی، اس کال میں مجھے کہا گیا کہ آپ کا ایک بہت بڑا انعام نکلا ہے۔ کتنا بڑا جی؟ 50,000 روپے کا۔ لیکن اس شخص کے لیے 50,000 بھی بہت بڑا تھا۔
تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ آپ بھیجیں تاکہ میں آپ کو آپ کا انعام بھجوا سکوں، آپ کا نام، آپ کا ڈیٹا ہمیں چاہیے۔ اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دیا۔ جب آئی ڈی کارڈ بھیجا تو اس آئی ڈی کارڈ کو مس یوز کرتے ہوئے اس کے نام سے 3 سمیں جاری ہوئی، اس کے نام سے بینک آفیشل سے ملی بھگت کر کے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے سائن کس نے کیے ہیں؟ بھائی جعلی سائن ہو جاتے ہیں۔ جو جعل ساز، جو نوسر باز ہوتے ہیں، وہ انہیں صرف آپ کا ڈیٹا چاہیے، آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، شناختی کارڈ چاہیے۔ جب وہ ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس ہے، وہ کہیں بھی جا کے مس یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ مثالیں سنا رہا ہوں جو زندہ مثالیں ہیں۔ آئے روز میں اپنے ہی بینک کی ایک بات کرتا ہوں، ایک اور مثال آپ کو سناتا ہوں۔ میں اپنے بینک میں، جہاں میرا اکاؤنٹ ہے، میں وہاں گیا تو ایک بینک مینیجر کہتے ہیں یہ ہماری ایک بچی ہے، اس کو فون آ رہا ہے۔ کہاں سے جی؟ اس کو ایف آئی اے سے فون آ رہا ہے۔ اس کو یہ فون آ رہا ہے کہ جی آپ کے نام سے سم نکلی ہوئی ہے اور وہ سم استعمال ہو رہی ہے بینکنگ چینل، پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ تو وہ معذرت چاہتا ہوں، ہاں انہوں نے کہا کہ آپ کی سم پہ لون نکلا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے۔ وہ کہیں جاب کے لیے گئی تو انہوں نے کہا جی آپ کے تو یہ اس کی جب وہ کریڈٹ ہسٹری چیک کی، انہوں نے کہا جی آپ کے تو لون آ رہا ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اس نے کہا جی لون میں نے تو آج تک لون نہیں لیا۔ یہ آپ کو زندہ مثال سنا رہا ہوں، لاہور میں گلشن راوی کے علاقے میں اس نے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ جب اس طے میں گئی، درخواست دی، پتا چلا تو وہ پتا یہ چلا کہ اس کی سم جہاں استعمال ہو رہی ہے وہ کوٹ عبد المالک کا علاقہ ہے، جہاں وہ سم استعمال ہو رہی ہے، جہاں جس پہ لون نکلا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اس کو، میں نے بتایا، مشورے دیے، تو وہ اس زد میں آنے سے بچ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی کارروائی ہوتی، اس پہ کوئی پرچہ ہوتا، کوئی معاملہ ایسا ہوتا، اب اس کا آئی ڈی کارڈ مس یوز ہو گیا۔ کہاں سے مس یوز ہو گیا، کس طرح مس یوز ہوا، اس کو علم تھا، اس کو پتا تھا۔ لیکن اس آئی ڈی کارڈ سے، اس شناخت سے آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اگر یہ کسی نوسر باز، کسی دھوکے باز کے ہاتھ لگ جائے۔ کیونکہ جب اس سے سم نکلتی ہے، اب سم نکلنے کے بعد اگر وہ سم کسی ڈکیتی، کسی قتل، کسی قاتل کے پاس ہو، کسی ڈکیت کے پاس ہو، اور اگر وہ استعمال ہو جائے تو آپ سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح جو عین نامی بندہ تھا، اس نے کہا جی میرے اوپر پرچے ہو گئے ہیں، اس کی جاب بھی چلی گئی، اور وہ تھانے کچہریوں کے چکر لگاتے لگاتے اپنا ٹائم بھی برباد کیا، اپنا پیسہ بھی برباد کیا۔ تو یہاں پہ اب میں جو یہ صورتحال آپ کو بتائی ہے کہ یہ سکیمز چلتے ہیں شناختی کارڈ کے مس یوز ہونے کی وجہ سے، تو آپ نے ان سے بچنا کیسے ہے؟ آپ کسی طرح بھی اپنا شناختی کارڈ بلینک مت دیں کسی کو۔ کوئی بھی آپ سے مانگے، کوئی دوست مانگے، کوئی سجن مانگے، کوئی بھی آ جائے، کوئی ہمدرد مانگے، کوئی ہمسایہ کہ بھائی جان دسو کرنا کی ہے۔ اگر کسی آپ دینا بھی چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ پرپس لکھیں کہ میرے ہمسائے میں مکان نمبر 147 ڈی فلاں فلاں میں یہ بھائی صاحب رہتے ہیں، ان کے اس مقصد کے لیے میں نے دیا، اور پھر اس پہ ڈیٹ ڈالیں، کیٹیگوریکلی ڈیٹ ڈالیں۔ جب آپ نے ڈیٹ ڈالی ہوگی، آج کی ڈیٹ ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر آئی ڈی کارڈ آپ کا مہینے 2-3 بعد یا 10 دن بعد یا 2 دن بعد یوز ہوگا تو وہ پھر ایک ایویڈنس سامنے آ جائے گی، آپ کو سیو کرے گی اگر مس یوز ہوتا ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ آئی ڈی کارڈ دیں ہی مت دیں، کسی کو نہ دیں۔ دینے سے اگر دینا ہی مقصود ہے، ظاہری بات ہے آپ کی علامت ہے، اگر آپ کہیں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں وہ بھی آپ سے آئی ڈی کارڈ مانگیں گے، آپ اپنی سم لینے جاتے ہیں وہ بھی مانگیں گے، آپ کہیں پہ جاب کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ سے آئی ڈی کارڈ مانگیں گے، آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ انشورنس کرواتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے آئی ڈی کارڈ کے بغیر وہ پروسیڈ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے آئی ڈی کارڈ جب دینا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ لکھیں کہ میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے انشورنس کروا رہا ہوں اتنے پیسوں کی، اس ڈیٹ کو میں نے اس بندے کو دیا یہ آئی ڈی کارڈ، تاکہ وہ مس یوز نہ ہو۔ اگر آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا اور وہاں پہ آپ دے رہے ہیں تو آپ اس پہ نوٹ کریں، اس پہ لکھیں
یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو کہ آئی ڈی کارڈ کے مس یوز ہونے کی وجہ، اور نوسر باز، دھوکے باز، دغا باز، لٹیرے، ڈاکو، چور یہاں آپ کا آئی ڈی کارڈ لہراتے دندناتے پھرتے ہیں، اور پھر بعد میں قانون کے شکنجے میں آپ آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی اس حوالے سے رہنمائی ہوئی ہوگی کہ آئی ڈی کارڈ ایک نمبر ہے، ایک زندگی ہے۔ کوئی کوشچن ہو، کوئی کوئری ہو تو آپ میرے سے رابطہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد